30 سال کی سیاسی زندگی میں عمران خان صاحب اپنا، اس قوم کا، اپنی جماعت کا اور اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے، بلکہ جو شعور قوم میں تھا عمران خان صاحب نے تو اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کے بے وقوف افراد کو آگے لایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو آگے لایا جاتا ہے۔ کیا ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے 20-25 کروڑ لوگوں میں کون نواز شریف سے بہتر ہے، کون عمران خان سے بہتر ہے اور کون آصف علی زرداری صاحب سے بہتر ہے؟ وہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جس طرح سے کہتے ہیں نوجوان قیادت آنی چاہیے، عام آدمی آنا چاہیے، تو کے پی تو میرا خیال ہے کہ نوجوان قیادت اور ایک عام آدمی کی بہت بڑی مثال قائم کر دی عمران خان۔ نواز شریف موجود ہے، زرداری موجود ہیں، بلاول بھٹو موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی بہت زیادہ اچھی کارکردگی کر رہی ہیں، بہت سے ان کے کام ایسے ہوں گے جن سے آپ کو اختلاف ہوگا، لیکن آج آ کے ایک ہی کیا آپ بھی شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے ہی آپ خاندان پرستی اور شخصیت پرستی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم ولی اور قلندر اور یہاں تک کہ پیغمبر سمجھ لیتے ہیں اپنے لیڈرز کو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ان میں کسی طرح کی کسی خامی کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل، اور اپنے مخالفین کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے اور ان میں کسی اچھائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ اقرار الحسن کو برا بھلا کہیں، آپ کہیں جی اقرار الحسن ٹاؤٹ ہے، آپ کہیں اقرار الحسن بلیک میلر ہے، آپ کہیں جی اقرار الحسن جو ہے نا وہ لفافہ صحافی ہے، کوئی الزام اقرار الحسن پر لگائیں، لیکن آپ اپنی انرجی کو ضائع کریں۔ السلام علیکم، میں شارق علی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز پر، اور آج ہمارے ساتھ جناب سید اقرار الحسن صاحب موجود ہیں۔ پاکستان میں مختلف ادوار گزرے اور مختلف نعرے آپ نے سنے، پاکستان کھپے کھپے سے لے کر تبدیلی تک آپ نے تمام سفر جو ہے وہ اس کے آپ عینی شاہد ہیں، لیکن ایک نیا سفر جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے روئے رواں جناب اقرار الحسن صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی یعنی کہ شارق علی جو ہے اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جہاں پر مافیاز بھی ہیں، جہاں پہ بیوروکریسی بھی ہے، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے، جہاں پر سیاسی ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، جہاں پر کوئی بھی شخص ایک شخص کے علاوہ کسی کی پرستش کرنے کو تیار نہیں ہے، شخصیت پرستی کے اس دور میں کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی یعنی شارق علی وزیر اعظم پاکستان؟ دیکھیے، فی زمانہ تو یہ ناممکن لگتا ہے، اس لیے کہ ہم خاندان پرستی اور شخصیت پرستی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ہم ولی اور قلندر اور یہاں تک کہ پیغمبر سمجھ لیتے ہیں اپنے لیڈرز کو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ان میں کسی طرح کی کسی خامی کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل، اور اپنے مخالفین کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے اور ان میں کسی اچھائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ ایسا بدترین مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے بن گیا، اور اس میں سوشل میڈیا نے حالیہ اور زیادہ اضافہ کیا کہ اس لیے اس کو استعمال ہی لوگوں نے اپنی شخصیات کے بت تراشنے کے لیے کیا۔ آج تک مجھے بتائیے پاکستان میں دو آپشنز کے علاوہ لیڈر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ کسی شخص کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو، بہت ساری دولت ہو تو وہ لیڈر بن سکتا ہے، یا وہ وزیر اعظم ابن وزیر اعظم ہو، یا یہ کہ وہ کسی بھی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں لیڈرشپ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ کے ہاں وہ نرسریز، وہ ادارے کہ جو آرگینک لیڈرز پروڈیوس کریں، گلیوں سے، محلوں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجز سے ایسے لوگ جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیتیں ودیت کی ہیں، جو اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو نکھارنے کا، ان کو پالش کرنے کا کیا میکنزم ہے آپ کے پاس؟ اچھا، جو سیاسی جماعتیں آپ کی بدقسمتی سے، وہ تو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں تو شخصیات ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو ہم سیاسی جماعت سمجھ لیتے ہیں یا ایک خاندان کو ہم سیاسی جماعت سمجھ لیتے ہیں۔ اب ان سیاسی جماعتوں میں 3 طرح کے لوگ آگے لائے جاتے ہیں، یا تو رشتہ داروں کو آگے لایا جاتا ہے، اس کی مثال ابھی پنجاب میں ہمارے سامنے ہے، یا سب سے بے وقوف اور بونگے آدمی کو آگے لایا جاتا ہے، عثمان بزدار صاحب کی مثال ہے۔ یہ تو سارے سمجھ جاتے ہیں نا بونگے، اس کی وجہ کہ یار مجھے کوئی اوور شیڈو نہ کر دے، بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے وفادار آدمی کو یا چاپلوس آدمی کو آگے لایا جاتا ہے، اس کی مثال کے پی کے میں اس وقت ہمارے۔ آپ جس طرح سے کہتے ہیں نوجوان قیادت آنی چاہیے، عام آدمی آنا چاہیے، تو کے پی تو میرا خیال ہے کہ نوجوان قیادت اور ایک عام آدمی کی بہت بڑی مثال قائم کر دی عمران خان صاحب۔ ہاں، مگر یہ کہ وہ آپ جب نامزدگی کرتے ہیں نا، تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ کا یا کیا کرتے ہیں، نامزدگی سوری، یہ رویہ ہوتا ہے شہنشاہوں کا اور بادشاہوں کا، بالکل ٹھیک ہے، تمہیں لگا دوں گا، اسے لگا دوں گا، اسے نکال دو، اسے لے آؤ، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو شہنشاہیت ہے، یہ تو بادشاہت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنانے کی طرف جائیے، ایک ایسا نظام وضع کرنے کی طرف جائیے کہ جہاں زہران ممدانی کی طرح کسی کی نامزدگی، کسی کے احسان، کسی کی پسند ناپسند پر نہیں، اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر پہلے پارٹی کے اندر سے، بالکل ٹھیک ہے، پورے الیکشن کے پروسیس کو کرتے ہوئے آپ ٹاپ تک آئیں، اور پھر پارٹی کے بعد جو بھی آپ کی اپوزیشن ہے، ایک سسٹم سے گزر کر اپنی میرٹ اور قابلیت۔ چلیے ایک لمحے کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں کہ سہیل آفریدی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہے، اور میں تسلیم بھی کرتا ہوں، مڈل کلاس ہے، پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن کسی ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے ہم ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔
مشرف کے 10 اچھے فیصلے ہوں گے. بالکل. اس کی وجہ سے یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہوتا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. وہ تھا. تو اگر فیصلہ غلط ہے یعنی اگر فیصلہ اچھا بھی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ ایک آدمی کے ڈیسیژنز لینے والے نظام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے وزیر اعظم تبدیل کر دیتا ہے تو وہ کیا وہ لیڈر نہیں ہے؟ وہ لیڈر ہی تو ہوا نا جو جیل کے اندر بیٹھا ایک وزیر اعظم تبدیل ایک وزیر اعلیٰ تبدیل کر کے ایک نیا وزیر اعلیٰ لے آتا ہے تو ابھی بھی وہ لیڈر نہیں ہے. نہیں لیڈر تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ والے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آمرانہ روش ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے فیصلے کے اوپر میں دیکھیں یہ اس جو نظریہ ہے جو بیانیہ ہم لے کر آ رہے ہیں وہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے. افراد بہت اچھے ہوں گے آپ اور میں اس بات پر متفق ہو جائیں گے عمران خان صاحب میں 10 اچھائیاں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں 90% اچھائیاں ہیں. مگر کیا ایک فرد میں 90% اچھائیاں ہوں تو یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ آمرانہ طریقے سے فیصلے کریں؟ نہیں. اگر تو جمہوریت ہو تو جمہوریت وہ لوگوں کے ساتھ مشورہ. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک اچھا فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کا فیصلہ آپ گنوا پا رہے ہیں. عثمان بزدار بھی اسی عمران خان کا فیصلہ اکرم پلس تھے وہ. جی. پرویز خٹک بھی اسی عمران خان کا فیصلہ تھا. محمود خان بھی اسی عمران خان کا فیصلہ تھا. علی امین گنڈا پور بھی اسی عمران خان صاحب نے لگایا تھا. شیخ رشید فردوس عاشق امان فیاض پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی انہی کا فیصلہ. جناب ایک لمبی لسٹ ہے. ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے آپ کہیں نہیں جی دیکھو جی یہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم اب ڈکٹیٹر کو جسٹیفائی کریں گے. تو سیاسی ڈکٹیٹرز ہوں یا ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں دونوں اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. جمہوریت اس ملک کے مسائل کا حل ہے اور جمہوریت پہلے سیاسی جماعت میں لانا. آپ جب شروع پہ آئے ہیں تو آپ نے بھی بالکل ایک خوب تنقید کی آپ نے عمران خان پہ لیکن اب نرم گوشہ نظر آتا ہے. حالیہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں جواد احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی عمران خان پہ تنقید نہیں کروں گا. کیا مستقبل قریب میں ہمیں کوئی ایسی ویڈیو آپ کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ بھی توبہ کر لیں گے عمران خان پہ تنقید؟ ہرگز نہیں. دیکھیے میں اولاً تو ایک ذاتی حیثیت میں میرا ایک نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں عمران خان صاحب نے زیادہ چیزیں خراب کی ہیں. ان کی زندگی کو بطور مجموعی دیکھیے تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہیں. ورلڈ کپ جیتنا پاکستان کے لیے ان کی سٹرگل ان کی محنت ان کی جد و جہد شوکت خانم نمل بہت سارے لیکن اگر اسپیسیفکلی سیاست پر بات کریں تو میں ان کا ناقد ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ عمران خان ایک فیل آدمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کی سیاسی زندگی میں عمران خان صاحب اپنا اس قوم کا اپنی جماعت کا اور اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے. 30 سال آج بھی اس 30 سال سیاسی سفر میں اس سے سیاسی سفر میں ذاتی طور پر جو ان کی کامیابیاں ہیں وہ تسلیم کریں. اس سیاسی سفر میں آج بھی بیوروکریسی کا پرابلم وہی ہے. بلوچستان کا مسئلہ وہی ہے. اسٹیبلشمنٹ آج بھی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. مہنگائی غربت لا قانونیت انصاف عدالتیں مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کی 30 سال کی سیاست نے اس شعبے میں کوئی بہتری لائی ہو. ایک بات آپ کو سننے کو ملے گی اور وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب نے شعور دیا اس قوم کو. اور وہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ شعور جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ شعور ایوب خان کے خلاف بھی اس قوم کو پہلے سے موجود تھا. یحییٰ کے خلاف بھی تحریکیں چلی. جنرل رانی کی بات بھی ہوا کرتی. بالکل. مشرف کے جنرل ضیاء کے خلاف بھی لوگوں نے کوڑے کھائے ناخن کھنچوائے تحریکیں چلائیں. لوگوں نے خود سوزیاں کی. مشرف کے خلاف تحریکیں چلی. یہ تو کل کی بات ہے. بلکہ جو شعور قوم میں تھا عمران خان صاحب نے تو اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی. جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کے خان پہ ہی کیوں اتنی تنقید کرتے ہیں؟ نواز شریف موجود ہے, زرداری موجود ہیں, بلاول بھٹو موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی بہت زیادہ اچھی کارکردگی کر رہی ہیں. بہت سے ان کے کام ایسے ہوں گے جن سے آپ کو اختلاف ہوگا لیکن آج آ کے ایک ہی کیا آپ بھی شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے ہی؟ اچھا سوال. دیکھیں ایک تو یہ کہ ایسا نہیں ہے. میں ابھی آپ کو درجنوں اسکرین شاٹس دکھا سکتا ہوں اور میرا ٹویٹر اگر آپ دیکھیے اس پہ نواز زرداری لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے 99% جو ہے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو شخصی یا خاندانی آمریت ہے سیاسی جماعتوں میں یکساں طور پر ان پر تنقید کی ہے. یعنی کہ اے آئی کی طرف سے ہوگا کہ ہمارے سامنے صرف عمران خان ہاں. اب 1-1.5 گھنٹے کی جو گفتگو ہوگی یا 40 منٹ کا جو انٹرویو ہوگا نا اس میں سے اکثر ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا وہ وہی بات 1-1.5-2 منٹ کی نکال کے لائیں گے کہ جس میں عمران خان صاحب پر تنقید کا کوئی پہلو نکلتا ہوگا. ابھی بھی میں نے شوکت خانم گنوایا, میں نے نمل گنوایا, میں نے ورلڈ کپ گنوایا. بالکل نہیں وائرل ہوگا. یہ وائرل ہوگا کہ جس میں کہہ رہا ہوں کہ جناب عمران تو یہ انفارچونیٹلی آپ تنقید کر کے یہ آپ کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ مرہون منت ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کی. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کی تحریک اتنی زیادہ اتنی جلدی جو ہے وہ مہربانی تو ہے کہ پیغام تو پہنچ رہا ہے لوگوں تک. تو جہاں 1000 بندہ دیکھتا ہے وہ 10 سوچتا تو ہوگا کہ یار پارٹی میں جمہوریت تو ہونی چاہیے. ہاں یار مڈل کلاس لوگوں کو اور عام لوگوں کو برابر کا موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ بھی پارٹی چیئرمین بن سکیں اور ملک کے وزیر اعظم بن سکیں. پارٹی کے اندر مشاورت سے فیصلے ہونے چاہیے. پارٹی کسی ایک شخص کی گرد نہیں گھومنی چاہیے. یہ تو اصولی بات ہے. جب وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں اس ایک تنقیدی جملے کی وجہ سے تو یہ سارا میسج ہمارا پہنچ جاتا ہے. لیکن جو یہ آپ کے ہم اولاً تو یکساں بات کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے جب بھی کوئی نیا نیریٹو آتا ہے جب بھی کوئی نیا نظریہ آتا ہے اور اس کی بات ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے پاپولر اور مقبول بیانیے کے خلاف ہی آتا ہے.
جو نیریٹو پاپولر ہوتا ہے آپ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ایسا جو نیریٹو آلریڈی قوم ریجیکٹ کر چکی ہے, زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یہ ریجیکٹڈ نیریٹوز ہیں آلریڈی. تو حکومت میں بیٹھے ہوئے نیریٹوز کے طور پر تو ریجیکٹڈ ہے نا, وہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں نا. میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ حکمران ہے جس طریقے سے, جس دھاندلی سے ان کو لایا گیا. تو جو اس قدر ریجیکٹڈ لیڈرز یا ریجیکٹڈ نیریٹوز ہیں, کوئی بھی نیا نیریٹو ریجیکٹڈ نیریٹوز کو یا بیانیوں کو ڈسکس نہیں کرتا. ہر نیا بیانیہ اپنے وقت کے پاپولر اور مقبول بیانیے پر بات کرتا ہے, اس کی اچھائیاں بھی بیان کرتا ہے اور اس کی خامیوں کا احاطہ بھی کرتا ہے. تو ہم اس کی خامیوں کا احاطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر تھا تو 78 سال میں کوئی تبدیلی لایا ہوتا نا اس ملک کے اندر. وہ میں نے بات سے عرض کیا, ایک چیز نہیں ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر, انتظامی فرنٹ کے اوپر جو عمران خان صاحب کی 30 سال کی سیاست کے نتیجے میں بہتر ہوئی ہو یا تبدیل ہوئی ہو. ایک شعور کا نعرہ وہ لگاتے ہیں, وہ شعور میں نے آپ سے عرض کیا ایوب خان سے لے کر ضیاء تک, مشرف تک, وہ شعور پہلے اس قوم میں موجود تھا. 15 جنوری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ سنا کہ آپ ایک اپنی پارٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور کیا اس پارٹی میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کل کو کوئی شخص آئے اور آپ سے اصرار کرے کہ اقرار بھائی آپ سے اچھی تو آپشن کوئی نہیں ہے, جیسے عمران خان سے بہتر آپشن پوری پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے, ان کے لاکھوں کی تعداد میں, ان کے کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز ہیں, لیکن پورے پاکستان میں ایک ہی آپشن ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں آپ کے پاس کل کو آپشنز ہوں گی, اور 15 جنوری کو جو پارٹی اناؤنس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد پہلے تو یہ منطقی بات ہی نہیں لگتی کہ پچھلے 30 سال میں 35 سال میں اس ملک کے 20-25 کروڑ لوگوں میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا. طلبہ یونینز آپ کے پاس نہیں ہے یہاں پہ جہاں سے کوئی آرگینک لیڈر آ سکتا ہے. سیاسی جماعتوں میں آپ نے آمریت قائم کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جس کے ذریعے آرگینک لیڈر اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر آگے آئے. چاپلوس افراد آگے آتے ہیں, بیوقوف افراد کو آگے لایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو آگے لایا جاتا ہے. کیا ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے 20-25 کروڑ لوگوں میں کون نواز شریف سے بہتر ہے, کون عمران خان سے بہتر ہے, اور کون آصف علی زرداری صاحب سے بہتر ہے؟ وہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو بنانے کی جانب ہم 15 جنوری کو پہلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی پارٹی لانچ نہیں کر رہے. ہم ایک فکری, شعوری اور نفسیاتی تحریک کو ایک منظم شکل دینے جا رہے ہیں 15 تاریخ کو, جس میں ہم بات کریں گے کہ اس ملک کے اندر خاندانوں اور شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھنا چھوڑنا ہوگا. سیاسی جماعت کسی خاندان یا شخص کی دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے, اور ادارہ کبھی بھی کسی آدمی کی یا کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. ادارہ عوام کی, لوگوں کی, نوجوانوں کی ملکیت ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسا سسٹم وضع کرتے ہیں اس ادارے میں کہ جس میں ہر مخصوص مدت کے بعد, ہر مقررہ مدت کے بعد الیکشنز ہو, اور الیکشنز کے نتیجے میں قابل ترین اور باصلاحیت لوگ اس پارٹی کے لیڈر بھی بنے اور اس کی بنیاد پر ملک کو بھی لیڈ کریں. تو ہم اس فکری تحریک کا, اس شعوری تحریک کا آغاز کریں گے 15 جنوری کو. لوگوں سے درخواست کریں گے اس تحریک کے ساتھ رجسٹر کریں, اکٹھے ہوں, اور جب یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر ان لوگوں میں ایک الیکشن کا پروسیس متعارف کروا کے ان سے کہا جائے کہ اب آپ اپنے معاملات کو آگے دیکھیے. اس تحریک کے الیکشن کے نتیجے میں الیکٹڈ لوگ ہوں گے, ان کے نام پر ایک پارٹی رجسٹر ہو, وہ پارٹی کا نام, پارٹی کا منشور, پارٹی کا آئین طے کرے. یہی جمہوریت کا تقاضا ہے. چاہے جائے کہ میں آج کہوں کہ یہ پارٹی ہوگی, یہ پارٹی کا نام ہوگا, یہ اس کا منشور ہوگا, ہم صرف ایک بنیادی بات پر اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ پاکستان میں ایک عوامی جمہوری سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم شہر شہر, نگر نگر جائیں گے انشاءاللہ, اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. آپ نے بہت سے معاملات دیکھے ہیں زندگی میں, سر عام پروگرام ہمارے سامنے ہیں, ان کے بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جس میں آپ کو تھپڑ بھی رسید ہوئے, آپ کے دانت بھی ٹوٹے ہوں گے, دھکے پڑے ہوں گے, کپڑے پھٹے ہوں گے. لیکن سیاست میں تو ایسا ہے کہ بش کو بھی جوتا لگتا ہے, نواز شریف کو بھی لگتا ہے, خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی جاتی ہے, اقبال احسن پہ سیاہی پھینکی جاتی ہے. بلکہ مجھے یاد, میرے سامنے وہ ویژولز آ رہے ہیں کہ جب عمران خان کو پنجاب یونیورسٹی کے نوجوان جو ہیں وہ گھسیٹ کر باہر لے کر آ رہے تھے, خدا نہ خواستہ ایسا کبھی سینیریو ہوتا ہے تو مینٹلی طور پہ کتنا مضبوط ہے؟ میں بالکل ذہنی طور پر, دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں سرعام کے سفر میں بھی جس بات کو درست سمجھا, اس کے کہنے سے میں یہ سوچ کر باز نہیں رہا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. ہمارے خلاف پی ٹی آئی نے ٹرینڈز بنائے, ہمارے خلاف پیپلز پارٹی نے سندھ دشمن غدار اقرار کے ٹرینڈز بنائے, ہمارے خلاف نون لیگ نے مقدمات درج کروائے, چاہے وہ ریلوے کا کیس ہے, چاہے وہ سندھ اسمبلی کے معاملے میں ہم نے جیلیں بھگتی, ہم نے ماریں کھائیں. میرا آج بھی جو کان کا پردہ ہے, یہ انٹیلیجنس بیورو والا جو تشدد تھا اس میں ڈیمیج تھا, ہڈی ٹوٹ گئی تھی, پسلی, کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا. تو ہم نے زندگی میں نہ گالی سے نہ گولی سے اس بات سے خوف نہیں کھایا کہ مجھے جو بات میں سچ سمجھتا ہوں دیانتداری سے وہ کہوں گا تو اس کے نتیجے میں گولی آئے گی یا گالی آئے گی. تو ذہنی طور پر ہم تیار ہیں. اور پھر اگین آپ ہی نے مثال دے دی, اس وقت جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان, ان کی زندگی سے بھی یہ مثال موجود ہے کہ بھائی آج وہ عمران خان ہے, لیکن آج سے 25-30 برس پہلے اسی پنجاب یونیورسٹی میں کالر سے پکڑ کے, فیاض الحسن چوہان واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم جو ان کو کالر سے پکڑ کے لے کر آئے تھے اور پولیس کے حوالے کیا تھا.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگین جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں ان کی زندگی سے، وہاں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ آج ہی کوئی انقلاب برپا نہیں ہو جائے گا، ایک پروسیس ہے، ایک بتدریج۔ مریم نواز ڈسکس ہوتی ہیں، بے نظیر ڈسکس ہوتی ہیں، محترمہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں، علیمہ خان ڈسکس ہوتی ہیں، آپ سیاست میں آئے ہیں، آپ جب سنتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو لے کر گفتگو ہوتی ہے اور بڑا مطلب ایک عام انسان کے لیے تو بڑا یہ عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بیویوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں، تو ایسے مرحلے کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں، یہ تنقید کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، لیکن وہی بات کہ چونکہ اب یہ بدقسمتی سے روایت رہی ہے، محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بالکل ایسا بیگم نصرت بھٹو تک، بے نظیر صاحبہ تک، پھر کلثوم نواز صاحبہ تک، آج ہماری بہت قابل عزت قابل احترام علیمہ خان صاحبہ، اور پھر اگین ہمارے گھر کے لوگ، ہر سیاسی مخالف اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ اس کی اگلے کی مخالف کی فیملی پر ٹارگٹ۔ میں کہتا ہوں، میں نے یہ ابھی جو مینا خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا جس میں انہوں نے گراج اور اس کی بات کی تھی، میں کہتا ہوں یار آپ سارے آپس میں جس طرح کا مرضی الزام لگائیں گے، بالکل ایسا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں، آپ اسمگلر کہیں، کسی کو چرس کی بات کریں، نہیں کہنا آپ چاہیے، کسی کو چور کہیں، آپ کسی کو ڈاکو کہیں، آپ ایک دوسرے پر جو مرضی الزام لگائیں، اللہ کا واسطہ یار کوئی ایک لمٹ تو طے کر لو۔ بالکل یار عورتوں سے متعلق صرف اس بنیاد پر کہ یہ عورت ہے، یہ جو مخالف بات کرنے میں بھی اس پہ حملہ نہیں کرنا، صرف اس بنیاد پر کہ اگلی جو آپ کی مخالف ہے وہ خاتون ہے، اس کو آپ نے اس کے کردار پر حملہ کرنا، یار ایک چیز پر متفق ہو جاؤ، یعنی عدت کیس اس ملک کے اندر وہ بھی گھٹیا ترین مثال، بالکل، اور یہاں گراج اور جیسی بکواسیات وہ بھی گھٹیا ترین مثال، یار اس اصول پر قائم کر لیں، کم سے کم ایک بنیادی چیز پر ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس بات پر اتفاق کی رائے کر لیں کہ اس لیے کہ مخالف عورت ہے یا مخالف کے گھر کی عورت، آپ اس کو ٹارگٹ سیاسی طور پر نہ کریں، آپ دسیوں بکواسیات کرتے ہیں کہ اسے کرتے رہے یار، بالکل ایسا ایک لمٹ طے کر لیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے، ہم اپنی ذات کی حد تک اس بات کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ اس تحریک کے اندر کہ یہ لمٹ کم سے کم ضرور۔ آپ کو ویسے یہ کہا جاتا ہے، آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی بیویاں یہ کہتی ہیں کہ یہ کس کام میں آگے ہیں آپ اور ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، مطلب میں نے ایک تو سب سے درخواست کی ہوئی ہے، ویسے میں عام طور پر اپنی کوئی بھی رائے یا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرتا گھر والوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے بہت دست بستہ سب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سے التماس ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ سب کو تو پتہ ہے نا، دیکھیں مجھے اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے یا نہیں لا رہی، مجھے لفافے ملتے ہیں نہیں ملتے، میں وہ بتاتا ہوں بھائی، یہ بات گھر والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا نا، تو میں کہتا ہوں آپ لوگ تو جانتداری سے جانتے ہیں نا کہ میں نیک نیتی سے ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں یہ رد عمل آ سکتا ہے، آ رہا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کامنٹس کو ذرا اوائڈ کیجئے پڑھنا، ٹویٹر وغیرہ سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھٹی اور وہ لیجئے، تو ظاہر ہے گھر کے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا آپ کی تحریک کو، ابھی بالکل نئی ہے، اور 30 سال ہو گئے پی ٹی آئی کو، 3 اتوار ہو چکے ہیں، یعنی کہ مسلسل تیسری مرتبہ آپ نے پی ٹی آئی کے ٹرینڈ کو شکست دی، آپ کا ٹرینڈ ٹاپ پہ جاتا ہے، کیا ریسورسز ہیں، کون لوگ ہیں، کہاں سے آپ کے پاس یہ ٹیم آ گئی جو 30 سالہ اسٹیبلش پاور ہے پی ٹی آئی، اور اس کو شکست دینا میرا خیال ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے، کیا کون سے محرکات ہیں، خلائی مخلوق ہے، موکلات ہیں، شاجی ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ کرتے ہیں یا شف سے کوئی رابطہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ شف کے ساتھ تو یو کے میں بڑی بری ہوئی بیچارے کے ساتھ، ابھی بھاگ کے آ گیا وہاں سے۔ میں اب یہ پڑھتا رہتا ہوں کامنٹس کہ جناب لو جی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیم بھی بنا کے دی، بالکل ایسا ہی کچھ ہے، ہم نے 1.5 مہینہ پورے پاکستان کا سفر کیا، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، کراچی میں، کے پی کے مختلف شہروں کے اندر، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، ہر جگہ، اور وہاں اس لیے کہ اس نظریے کا کوئی توڑ نہیں ہے شارق میں، آپ سے عرض کروں، بالکل ٹھیک، آپ اقرار الحسن کو برا بھلا کہیں، آپ کہیں جی اقرار الحسن ٹاؤٹ ہے، آپ کہیں اقرار الحسن بلیک میلر ہے، آپ کہیں جی اقرار الحسن جو ہے نا وہ لفافہ صحافی ہے، کوئی الزام اقرار الحسن پر لگائیں، لیکن آپ اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس نیریٹو اور اس بیانیے کا کوئی متبادل پیش نہیں کر سکتے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کسی فرد کی ملکیت نہ ہو، اس جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پھر وہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ سکتی ہے، اس جماعت میں مڈل کلاس اور عام لوگوں کے پاس الیکشن کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پارٹی کو لیڈ کر سکیں، تو یہ وہ اصولی بات ہے، اور ایسی جماعت دنیا بھر میں جیسی سیاسی جماعت ہوتی ہے ویسی جماعت پاکستان میں ہونی چاہیے، اس کو کوئی نیگیٹ نہیں کر سکتا، تو یہ بات جس تک پہنچ رہی ہے نا اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لوگ بڑی تیزی سے، میں برطانیہ میں تھا ابھی، لندن میں بھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں جو واٹس ایپ گروپس میں دوست جڑنا شروع ہوئے ہیں، مختلف وہاں کے جو یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں وہ ساتھ آ گئے کہ یہ اصولی بات ہے کہ جماعت ایک شخصیت کے گرد نہیں گھومنی چاہیے، جماعت کسی خاندان کے گرد نہیں گھومنی چاہیے، جماعت کے اپنے اندر الیکشن ہونا، مشاورت اور جمہوریت ہونی چاہیے، تو 1.5 مہینے میں جہاں جہاں میں گیا ہوں وہ نوجوان، وہ عام لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیغام جس تک پہنچ جائے گا اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی شعوری طور پر چارہ نہیں ہے کہ وہ اس تحریک کے ساتھ خود کو جوڑے، تو الحمدللہ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نام کے بغیر
رجسٹریشن کے بغیر لوگ ہمارے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، ایسے ہی۔ اور ابھی 15 تاریخ کو ہم انشاءاللہ تحریک کا، پارٹی کا نہیں، تحریک کا نام announce پارٹی کریں گے۔ اناؤنس نہیں ہو رہی، بالکل تحریک کے نام کے ساتھ ہم ایک رجسٹریشن کا طریقہ کار بتائیں گے کہ جس کے ذریعے وہ آفیشیلی اس تحریک کے ساتھ لوگ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ وارڈز میں، یونین کاؤنسلز میں، تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں پورا قافلہ ہوگا، ایک پورا کارواں ہوگا، لوگ جڑتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ تحریک کسی ایک آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی بات نہیں کر رہی، یہ تحریک کسی ایک آدمی کی پوجا اور پرستش کی دعوت نہیں دے رہی، بالکل ٹھیک یہ تحریک کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، آپ لوگ قیادت سنبھالیے۔ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کی تحریک نہیں، بلکہ اقتدار کی کرسی کو ان کے قدموں میں لانے کی تحریک ہے، جو کہ اصولی طور پر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، معجزات کی بات ہے کہ اقتدار کی کرسی ہمارے پیروں میں آئے گی۔ آخری سوال ہے اور صدقے دل سے اس کا جواب مجھے چاہیے۔ ایک ہونہار بیٹا ہے الحمدللہ آپ کا، خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے الحمدللہ، آپ کی بیویاں سپورٹیو ہیں، آپ کو چاہنے والوں کی لاکھوں میں تعداد ہے، پیسہ آپ کے پاس بھی کمی نہیں ہوگی یقیناً، کیونکہ ایک اچھے چینل میں آپ کام کرتے ہیں، گاڑی اچھی ہے، دوست اچھے ہیں، اچھے دکھتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کیا آپ کو دکھایا کہ آپ اپنا سارے کام چھوڑ کے سارا کچھ آپ کو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک، میرے نزدیک آپ ایک آئیڈیل شخصیت ہیں اور ایک سکسیسفل آدمی ہیں۔ کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ اور کس چکر میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسا کیا ددورا ہے؟ اچھا، وہ کون سا ددورا ہے جو آپ نے کھایا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اب اس کنویں میں، بلکہ اس کیچڑ میں آپ جو آگے ہیں، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ فیملی پہ بھی باتیں ہوں گی، بچے کی کوئی پرانی ویڈیو اٹھا کر وہ بھی چلائی جائے گی، عجیب سے عجیب ماحول بنایا جائے گا، کبھی ٹاؤٹ کہا جائے گا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے والا، اور جو ہم سنتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، ایسی وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، کیا ایسا تاج محل ہے جو اقرار الحسن کو دکھایا گیا تو اقرار الحسن نے کہا جی میں بیعت کرتا ہوں؟ اور کیسا اقرار الحسن نالائق اور بے وقوف ہوگا کہ وہ ایک ایسی جماعت بنانے کی بات کرنا شروع ہو گیا جس میں وہ حلفاً کہہ رہا ہے کہ میں کوئی عہدہ، کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے، وزیر اعظم بھی نہیں بننا، اور کوئی مراد نہیں لوں گا۔ اور کیسی بے وقوف اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو لانچ کر رہی ہے کہ جو حلف دے رہا ہے کہ میں کبھی کوئی اختیار یا عہدہ، ووٹ توڑنے کے لیے عمران خان کے آپ کو لایا گیا نا، آپ تو عمران خان کے ووٹ توڑنے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ خیر چلیں، عمران خان کے ووٹ توڑ کے آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ووٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، پھر بھی ان کو یہ بھی فکر ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہرگز عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے ووٹ توڑنے کی تحریک نہیں ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی بھی جو ایک انٹرویو وائرل ہوا جس میں نے کہا کہ عمران خان 74 برس کے ہو گئے ہیں، اب جنزی کو آگے آنا چاہیے، بوبرس کا وقت گزر گیا، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی جو زندگی میں جو لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک، میں آپ کے ساتھ اڈیالہ جانے کے لیے تیار ہوں ہر منگل کے دن، اور وہاں جا کے ان کی رہائی کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، ان کی بہنوں کا جو آئینی اور قانونی حق ہے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے جو چیز روکتی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے دوست کی بات میں کہیں گے دیکھو جناب ایک کیش کروانے عمران خان، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اسی لیے شاید جائیں گے۔ ہاں اس لیے نہیں جا رہا نا، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ باخدا میں اس کے لیے تیار، مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں ہر جگہ یہ آواز بلند کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب، ہر شخص نے اپنی زندگی میں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے، یہ وہ سٹیج ہے کہ جس پر لوگوں کو آنا ہے، اپنا کردار نبھانا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ بالکل آپ، میں، عمران خان صاحب سب فانی ہیں، اللہ ان کو 100 سال کی زندگی دے، وہ ہزاروں سال جیے صحت اور تندرستی کے ساتھ، مزید 25 سال جیل میں رکھوانا چاہتے ہیں۔ نہیں اللہ نہ کرے، رہا ہوں وہ باہر آئے، کیونکہ وہ چھوڑنے والے تو ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں اگر 100 سال کی زندگی مانگ رہے ہیں تو 25 سال جیل میں نظر آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اور اس نظام کا عمل دخل ہے، جبر اور استبداد کا، اس میں عمران خان صاحب کے غلط فیصلوں کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے بدقسمتی سے۔ لیکن خیر یہ ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہتے، میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب اپنا کردار نبھا چکے، نبھانے کے قریب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے آپ 10 سال اور دینا چاہتے ہیں ان کو، 15 سال اور دینا چاہتے ہیں، 20 سال اور دینا چاہتے ہیں، 90 سال تک کر لیجئے جو کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس قوم کے مستقبل کا تعین آج سے کرنا پڑے گا آپ کو کہ کیا مستقبل میں بھی آپ زرداری اور شریف خاندان کے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتے اور پوتیوں کو پوجیں گے اور ہماری اولادیں ان کی اولادوں کی غلامی کریں گی؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ہم نے تو چارہ ہی کھانا ہے نا، اگر تو مال ڈنگروں کی طرح ہم نے صرف جو پٹھے کھانے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں۔ یا آپ نے ان خاندانوں کی نسلوں کی غلامی کرنی ہے، یا عمران خان صاحب کی شخصیت کو ان کی زندگی میں پوجنا ہے اور ان کے بعد ایک اور شخصیت ڈھونڈنی ہے کہ اس کا بت بنائیں اور اس کی پرستش شروع کر دیں، تو یہ فیصلہ کر لیں۔ یا یہ فیصلہ کر لیں کہ دنیا میں جیسے ساری دنیا میں جمہوری جماعتیں اداروں کی طرح کام کرتی ہیں، ویسا ایک ادارہ بنا لیں جس کے آپ مالک و مختار ہوں، آپ اس میں فیصلے کریں، عام لوگ، مڈل کلاس کے نوجوان وہ پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں۔ تو یہ فیصلہ آج پاکستان کی قوم نے کرنا ہے، یہ تب نہیں ہو سکتا کہ آج سے 10 برس بعد آپ سوچیں گے یار ہون کی کڑی ہے یار خان صاحب، بالکل دور تو ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے حضرات، آپ نے سید اقرار الحسن صاحب کی گفتگو سنی،
جو اس بات پہ اٹل ہیں، جو اس بات پہ استقامت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ دن دیکھیں گے کہ جب ایک عام آدمی یعنی شارق علی وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے، اور ہمیں بھی انہوں نے یہ یقین دلایا ہے اور تھوڑا سا ہمیں یقین آیا بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی جو ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اجازت دیجیے شارق علی کو اقرار الحسن صاحب کے ساتھ. اللہ نگہبان.